अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। हम बात करेंगे यकीनी तौर के ऊपर आज़ादी मार्च से मुतल्लिक जो कि मुल्क भर के अंदर ज़ेर बहस है। चूँकि आज़ादी मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद के अंदर पड़ाव कर चुके हैं और तकरीरों का सिलसिला जारी है। और उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि रहीम यार खान के अंदर जो एक अलमनाक जो सान्या पेश आया, जिसके नतीजे में 73 से ज़ायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लुक़मा अजल बने। और उससे मुतल्लिक अब इंक्वायरीज़ होंगी। इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किन किन इदारों की ज़िम्मेदारी, इस हवाले से भी कुछ हुकाम वाला की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं आज़ादी मार्च की। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में 27 अक्टूबर को शुरू होने वाला ये आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुँच चुका है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये आज़ादी मार्च जिसको 1 नवंबर को जलसे के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, और हमने कहा था कि एक कुछ दिन तक यहाँ पर ये इनका बैठने का प्लान बिल्कुल मौजूद है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये प्लान तब्दील भी हो सकता है। और अब जैसे मौलाना फजल रहमान साहब शहर इक़्तिदार के करीब पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि ये मार्च भी है, जलसा भी है, धरना भी है, तो अब लोग सब तैयार हो जाएँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो यकीनी तौर पर यहाँ पहुँचे, उसके साथ दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि रहीम यार खान के साने की वजह से हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे, जो कि एक बड़ा सेटबैक था। बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि शायद अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी सब जमातें इकट्ठे होकर जलसागाह पहुँच रही हैं और हुकूमत के सामने में मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला। और कल यानी कि जुमे के रोज़ भी एक बड़ा यहाँ पर इज्तिमा होगा, जलसा होगा, तकरीरें होंगी, हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जाएंगे। ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत कैसे इनके मुतालबात को पूरा करती है, कैसे इस सारे सूरत हाल को जो एक एग्रीमेंट के तहत ये इजाज़त दी गई थी, क्या उसकी पासदारी किस हद तक करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। और वो पुरअमन तरीके के साथ अपने अपने इलाकों को चले जाते हैं अपने मुतालबात पेश करके, या वो डी चौक की जानिब बढ़ेंगे। ये तो अब सूरत हाल वक्त गुजरने के साथ क्लियर होती जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मामला, बड़ी डेवलपमेंट आज़ादी मार्च के तनाजुर में जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, कई दिनों से अफवाहों का बाज़ार गर्म था कि जो आज़ादी मार्च हो रहा है, किसी न किसी की इसे खुफिया हाथों की इन्हें कोई ना कोई सपोर्ट हासिल है। चूँकि एक अहम तरीन समरी वज़ीर आज़म हाउस में पड़ी हुई है और आइनी उसके तकाजे पूरे नहीं हो पा रहे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर उस समरी को सदर मुमलिकत के दस्तखत के लिए आगे नहीं भिजवा रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन से मुतल्लिक, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 19 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि मौजूदा हालात के पेश नज़र जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी महाज के ऊपर जिन चैलेंजेस का सामना है, उसके तनाजुर में वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया था कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2019 को ख़त्म हो रही है, वो रिटायर नहीं होंगे, बल्कि एक 3 साल के लिए उन्हें मज़ीद आर्मी चीफ अपॉइंट करने का फ़ैसला कर लिया गया है। उस वक्त ज़ाहिर तौर पर कहा गया कि जो एक 1 पेज का एक लेटर जारी हुआ था कि ये नोटिफिकेशन है। लेकिन थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। आपको तफसीलात बताएंगे कि उसके बावजूद बहुत सी अफवाहों ने क्यों जन्म लिया, और अब ये अफवाहें क्यों जिन अफवाहों ने जन्म लिया तो अब क्यों दम तोड़ने जा रही हैं। जब वो लेटर जारी हुआ था, वो यकीनी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का असूली फ़ैसला था, लेकिन आइनी तकाजे पूरे होना भी लाजिम है। रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, और वफाकी हुकूमत का 18वीं तरमीम के बाद मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि वफाकी काबीना है। और उस वक्त ये अचानक फ़ैसला किया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर जारी हुआ था। लेकिन उस वक्त वफाकी काबीना की बाज़ाब्ता तौर पर रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक मंजूरी हासिल नहीं की गई थी, जिस मकसद के लिए लाजिम था कि उस मामले को वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास हुए, लेकिन ये समरी वहाँ पर टेबल नहीं हुई। चूँकि बहुत अहमियत की हामिल ये समरी थी, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इसकी मंजूरी रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत एक और तरीक़ेकार भी मौजूद है कि आप इसको बाय सर्कुलेशन, यानी कि समरी को चंद वज़रा को आप भिजवा कर उनके दफातर में, उनके घरों पे मंजूरी हासिल कर सकते हैं। बहुत से अमूर के अंदर हुकूमत ऐसा करती है, जैसे कि रिसेंटली इंसानुल इस्लाम के हवाले से वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला करना था कि हमने पाबंदी आयद करनी है, या कोई और अहम तरीन मामला हो, वक्त की किल्लत हो, तो फिर सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी हासिल की जाती है। तो हुकूमत ने ये सर्कुलेशन के ज़रिए से आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की 3 साल मज़ीद उनके मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए इस समरी की मंजूरी हासिल की थी। फिर उसके बाद ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक समरी अरसाल होनी थी सदर मुमलिकत को,
تاکہ آئینی تقاضے پورے ہوں، صدر مملکت سے منظوری حاصل کی جائے اور اس کے بعد باضابطہ طور کے اوپر وزارت دفاع پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، وزارت دفاع کا سیکشن آفیسر۔ اب اس سارے مقصد کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے سمری جانا لازم تھی، تو افواہوں نے وہاں سے جناب لیا تھا جب ستمبر میں صدر مملکت عارف علوی صاحب کا ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر ان کا ایک انٹرویو نشر ہوا، جس کے اندر ان سے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ 19 اگست کو پرائم منسٹر یہ اناؤنسمنٹ کی تھی اور 12 ستمبر کی ڈیٹ آ چکی ہے، کیا آپ اس سمری پر دستخط کر چکے ہیں؟ کیا تمام آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسیس ابھی ہونا باقی ہے، یہ سمری وزیر اعظم آفس میں موجود ہے، جیسے یہ سمری ان تک پہنچے گی اس کے اوپر وہ دستخط کر دیں گے اور ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف ایک اور مدت کے لیے ان کو اپوائنٹ کرنا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بہت دور اثرات مرتب ہوں گے، بالخصوص ملک جن کی موجودہ جن صورتحال سے گزر ہے، یہ حکومت کا ایک اچھا فیصلہ ہے، یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی تھی۔ لیکن اس کے بعد سبھی نگاہیں جمی ہوئی تھی کہ آخر کیوں، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس آئینی تقاضے پورے ہونے کے تحت اس سمری کی باضابطہ منظوری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تو بہت سی افواہیں جنرلی مارکیٹ کے اندر باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ آزادی مارچ کے لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے پس پردہ کہ یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کچھ معاملات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں اور وہ اسمبلی کی منظوری نہیں دینا چاہتے۔ یہ یقینی طور کے اوپر افواہیں تھیں، حکومت بھی کہہ چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی متعدد بار کہا گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ تمام تر ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور اس وقت ایک آئیڈیل سچویشن ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی، جس کی ماضی قریب کے اندر ایٹ لیسٹ مثال نہیں ملتی تھی۔ تو بہت احسن طریقے کے ساتھ امور مملکت آگے بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، دال میں کچھ کالا ہے، کوئی پرائم منسٹر شاید کچھ باتوں پر نہیں مان رہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ سب کچھ غلط ثابت ہوا ہے، چونکہ 5-6 روز قبل صدر مملکت کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ایک اور ٹرم کے لیے ایکسٹینڈ کرنے سے متعلق سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اس بات کی اعلیٰ ترین حلقوں کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ پروسیس اب باضابطہ طور پر مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اب مکمل نہیں ہوا کہ لوگ اس کو دوبارہ اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جس وقت اسلام آباد کے اندر آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب کا داخل ہو چکا ہے، جو گاہے بگائے اور وہ اور ان کے رہنما حکومت اور عسکری لیڈرشپ سے متعلق، عسکری شخصیات سے متعلق انتہائی ناموزوں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گفتگو کے اندر ان کو زیر بحث لے کے آتے ہیں، گرچہ کہ آئینی طور کے اوپر اس بات کو ان کی اجازت نہیں ہے۔ اب لوگ ان کے اس جلسے کو، دھرنے کو اس معاملے کے ساتھ لنک نہ کریں، یہ بالکل یہاں پر وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ سارا معاملہ باضابطہ طور کے اوپر جو کہ پینڈنگ تھا، اس کی چونکہ ابھی بہت وقت تھا، نومبر کے آخری ہفتے کے اندر باضابطہ طور کے اوپر اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، تو پھر بھی آزادی مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی صدر مملکت کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے گئے تھے۔ تو جو ایک پیالی کے اندر طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کوشش دم توڑ چکی ہے۔ آرمی چیف کو آئندہ 3 سال کے لیے اس ملک و قوم کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے جو آئینی تقاضے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ وہ سمری اب وزارت داخلہ، وہ فیصلہ، وہ منظوری، وہ سمری وزارت دفاع میں پہنچ چکی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر کے تیسرے ہفتے کے اندر وزارت دفاع کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر، اس کے یقینی طور کے اوپر ملک کی اندرونی صورتحال، ملک بیرونی چیلنجز اور جو سیاسی موجودہ حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے اور ملک کو بہتر ڈائریکشن میں لے جانے کے اندر اس فیصلے کے یقینی طور کے اوپر دور اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ معاملہ آپ کو ناظرین بتانا ضروری تھا کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو اس دھرنے کے ساتھ، اس جلسے کے ساتھ، آزادی مارچ کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے اپنی مصروفیت، اپنی فرصت اور اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ لنک کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو اس سارے پروسیس کے دوران کچھ لوگوں نے جو افواہیں اڑانی تھیں، جو سول ملٹری ریلیشن کے درمیان دراڑیں ڈلوانے کی افواہیں پھیلانی تھی، اب وہ ایٹ لیسٹ افواہیں نہیں پھیل سکتی۔ تو اس سارے معاملے کے جہاں پر عالمی سطح کے اوپر بھی اس کے جو اثرات ہوں گے یقینی طور کے اوپر، جیسا کہ افغانستان کی صورتحال ہے، وہاں پر امن
پروسیس جاری ہے آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے حوالے سے، اور بالخصوص انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے جو ریاست کی ایک پالیسی ہے وہ یقینی طور کے اوپر مزید مؤثر طریقے سے آگے بڑھ سکے گی۔ تو ایک معاملہ یہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ دوسرا معاملہ جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ جو المناک سانحہ پیش ہے ریمیار خان کے اندر جو سلنڈر پھٹنے کے نتیجے کے ریلوے کے اندر اب ریلوے کی بوگی کے اندر آگ لگی، اب پرائم منسٹر بھی انکوائری کا حکم کر دے چکے ہیں، شیخ رشید نے بھی جو کہ وفاقی وزیر ریلوے ہیں انہوں نے بھی انکوائری کا اناؤنسمنٹ کی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ انکوائری، اس کی انکوائری کے اندر کچھ ایکسپرٹس ہوں جو قانون کے مطابق جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر جو غیر معیاری سلنڈر ہیں جو خلاف قانون تیار ہوتے ہیں، جس کے اندر اوگرا کی بڑی ذمہ داری ہے، ضلعی صوبائی انتظامیہ کی ذمہ داری، سب کے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے اوپر ذمہ داری فکس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور کے اوپر گجرانوالہ کے اندر جو 400 کے لگ بھگ غیر معیاری غیر قانونی طور کے اوپر جو سلنڈر تیار کرنے کے کارخانے انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اب موسم سرما ہے، اس قسم کے اور بھی واقعات رپورٹ ہوں گے، اس سے پہلے کہ مزید جانوں کو ضیاع ہو۔ اس صنعت کو جو کہ خلاف قانون کام کر رہی ہے، غیر معیاری سلنڈر تیار کرتی ہے، اس کو بند کرنا اشد ضروری ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ انکوائری مکمل ہو تو ریلوے کے اندر بھی ٹھیک ہے، ریلوے کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ریلوے کے اندر جو لوگ اس کے SOPs کو فالو نہیں کرتے، اور انسپیکٹرز اور جو وہاں پہ مانیٹرنگ کو سارا جو اس کو سیکورٹی کو انشور کر رہے ہوتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ 150 روپے لے کے وہ لوگوں کو اس قسم کی ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کو سسپینڈ ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس سارے معاملے کے اندر جنہوں نے اسکینر سے کلیئر کیا بوگی کے اندر ایسے سلنڈر رکھنے کی اجازت تھی، ان کا معطل ہونا اور ملازمتوں سے فارغ ہونا ضروری ہے، اور اس کی پھر تشہیر ہونی چاہیے ریلوے کے اندر، تاکہ دوبارہ لوگ کچھ اس قسم کی کسی کو ریلیکسیشن دینے کا کبھی خیال نہ کر سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر کبھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ کہا کرتے تھے ریلوے کے حادثے سے متعلق بالخصوص کی انکوائری شفاف کیسے ہوگی جب اوپر وفاقی وزیر ریلوے خود موجود ہوگا۔ تو آج شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ریلوے ہیں، ایک بہت بڑے سانحے کی انکوائری ہونی ہے، وزیر اعظم کو ایٹ لیسٹ انکوائری مکمل ہونے تک یقینی طور کے اوپر شیخ رشید صاحب سے استعفیٰ ضرور لینا چاہیے کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ نے اس وزارت کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے یا نہیں۔ لیکن دیکھنا ہوگا یہ فیصلہ وہ کرتے یا نہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، کل دوبارہ آپ سے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، کچھ نئی خبروں کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔